السلام علیکم، میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈیلی وائس۔ اس جو ویڈیو میں آپ کو ٹوٹلی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمیں 2 دن بعد پلے اسٹور سے محروم کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے ایک بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ جو واحد سروسز گوگل کی سروسز ہمارے پاس بچی تھیں اور اینڈرائڈ والوں کا آخری سہارا، اس کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ اب مین ایشو کیا ہے یہ میں ٹوٹل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ پلے اسٹور کا کیا ایشو ہے۔ بہت سے نیوز چینل یہ بتا تو رہے ہیں کہ جی سروسز ختم ہو رہی ہیں، لیکن کون کون سی سروسز ختم ہو رہی ہیں اور کس بنا پر ہو رہی ہیں وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ تو سب سے پہلے میں جو نیوز ہے وہ ٹوٹلی آپ کو ان شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مین چیز سمجھ میں آ رہے کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے 34 بلین ڈالرز کی جو اماؤنٹ تھی وہ کمپنیز کو اسٹیٹ بینک نے دینی تھی، جو کہ ان کی بنتی تھی، انہوں نے نہیں دی۔ اب انہوں نے بولا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو ہماری اماؤنٹ بنتی ہے وہ نہیں دی، ہم جو سروسز ہیں وہ بالکل پاکستان میں ختم کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، سروسز 1 دسمبر سے جو ہے نا وہ ختم کر دی ہیں۔ سروسز ختم کرنے کا ہمیں نقصان کیا ہوگا؟ ہمیں نقصان یہ ہوگا، ہم فیس بک یوز نہیں کر پائیں گے، ہم واٹس ایپ یوز نہیں کر پائیں گے، ہم حتیٰ کہ پلے اسٹور بھی یوز نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سروسز جو ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بیرون ملک سے ہم سروسز حاصل کرتے ہیں، اور جو انٹرنیٹ کمپنیز ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز سے منسلک ہوتی ہیں وہ، اور ان کو اماؤنٹ جاری ہوتی ہے۔ اب ایشو کیا بنا ہے؟ ایشو یہ بنا ہے کہ انہوں نے سروسز ختم کی، پیمنٹ کا پروسیس چینج کیا تو سروسز ختم ہونی تھی۔ اب اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا؟ ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ سب سے پہلے ہماری جو موبائل فون کی جو فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ ایک فون ہے وہ 70,000 یا لاکھ روپے کا فون ہے، تو تب تک یوز لیس ہے جب تک اس میں پلے اسٹور نہیں ہے۔ ہم اس میں پلے اسٹور جو اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہیں وہ کر لی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ آپ نے کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے، پلے اسٹور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو آپ نے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کرنا ہے، دین اس کے بعد آپ کو وہ سروسز دی جائیں گی۔ اب یہ تو 1 دسمبر کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنا وہ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں یا کیا وہ ہم سے پے کرتے ہیں، اور کون کون سی اپلیکیشن پہ کیا ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ تو اب 1 دسمبر کے جو بعد ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کا اسٹرکچر ہے۔ اب مین ان شارٹ جو سمجھانے کا صرف آپ کو مقصد تھا کہ یہ ایشو ہوا ہے، یہ پلے اسٹور اس وجہ سے بند ہوا ہے۔ اب یہ بند کیوں کیا حکومت نے؟ ڈالرز کی مد میں جو اماؤنٹ ہے ہمارے ملک سے جب باہر جاتی ہے تو جو ڈالر ہوتا ہے وہ فلیکچویٹ کرتا ہے اور اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اور ریٹ جو نا ڈالر کا انکریز ہوتا ہے، ہماری جو پیسہ کی جو قدر ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ڈالر کو وقتی طور پر سٹیبل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ وقتی طور پر ہے، میں وہ یہ ہائی لائٹ کر دوں، اور یہ ان فیوچر میں جا کے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ وقتی طور پر سٹیبل کرنے کے لیے جب اس کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ بند کی گئی، امپورٹ ہماری بند کر دی گئی ہے، ایل سیز بالکل بند پڑی ہیں، نہ ہم کچھ امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے موبائل فونز آ رہے ہیں، نہ دوسری چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر پا رہے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پر ہے، دنیا آگے کی طرف جاتی ہے، یہ ہمیں پیچھے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے کا سٹیپ تھا، اور یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور کیا کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو ان شارٹ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب جو ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے نیوز کو میں شارٹ کر کے ٹوٹل آپ کو سمجھایا کہ تاکہ آپ کو پراپرلی سمجھ آئے کہ ہونے کے جا رہا ہے ہمارے ساتھ 2 دن کے بعد۔ اچھا، حالیہ رپورٹ کے مطابق جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو بجٹ ہے مختلف چیزوں کا، جس میں ہم چیزیں کپاس وغیرہ سم تھنگ چیزیں منگواتے ہیں، وہ 24 سے 26 ارب ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انڈیا کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بجٹ ہے وہی صرف 153 ارب ڈالر ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے۔ دنیا آگے کی طرف ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمیں سروسز پرووائڈ کریں۔ آگے 5G موبائلوں میں آ چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں آیا، تو ان چیزوں کو بہتر کریں۔ آگے جو دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ نیٹ کے اوپر ہے، ہر کام نیٹ کے اوپر ہے، لیکن یہ ہمیں انہی چیزوں سے محروم کر رہے ہیں۔ جو ڈیجیٹل کمپنی ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ فیس بک کا کوئی ہمارا جو ہے وہ ہیڈ آفس موجود نہیں ہے، یوٹیوب کا ہیڈ آفس موجود نہیں ہے، امیزون کا ہیڈ آفس موجود نہیں ہے، تو ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور دن بدن اگر یہی حالات رہے، یہی سب چیزیں ہیں، تو ہم مزید بہت پیچھے چلے جائیں گے۔
تو ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ایک کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ اس چیز سے ریلیٹڈ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بالکل ٹھیک ہونے جا رہا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.